انعام کی آیت نمبر 91 سورۃ الانعام کا 11واں رکوع اور 7ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی جاننی چاہیے تھی۔ اذ قالوا، جب وہ بولے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ یعنی یہودی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم رہے، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور کرم فرماتا ہے اس کو وہ نہ سمجھ سکے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کا شان نزول تفسیر مدارک اور تفسیر خازن کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہود کی ایک جماعت اپنے حبر الاحبار مالک بن سیف کو لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کرنے آئی۔ یعنی آپ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت، جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا مالک بن سیف، اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جھگڑا کرنے کے لیے اور مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، یعنی جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا مالک بن سیف، اس سے آپ نے فرمایا میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا توریت میں تو نے یہ دیکھا ہے ان اللہ یبغض الحبر السمین، کہ اللہ تعالی موٹے عالم کو ناپسند کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ توریت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے، کیونکہ مالک بن سیف بہت موٹا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تو وہ لاجواب ہو گیا، اور یہودی اس سے ناراض ہوئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو ہیبر کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اس کو جو انہوں نے عالم ہونے کا عہدہ دیا تھا وہ عہدہ یہودیوں نے اس سے چھین لیا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے کہ جاننی چاہیے تھی، یعنی وہ اللہ کی معرفت سے محروم رہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب وہ بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ یہاں دیکھیں، بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ انبیاء علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی نبی پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اتارا نہیں ہے، تو نبیوں کی توہین کی جا رہی ہے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی، کیونکہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کو مانتا ہے، اور وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں پر خصوصی فضل کی بارشیں نازل فرمائی، اور سب سے زیادہ اللہ نے فضل فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ طاقت، تصرف، اختیار، سب سے زیادہ معجزات، سب سے زیادہ فضیلتیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جو حضور کی شان نہیں مانتا وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ نہیں دے سکتا۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اسے خوب عطا فرماتا ہے،
اللہ تعالی کے محبوب اعظم ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے اولین اور آخرین کے علوم اور اولین اور آخرین کی نعمتیں اور اس سے بڑھ کر بے شمار راز اور فضیلتیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. اس گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو نہیں مانتے وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں. قل اے محبوب آپ فرمائیے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا، کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے؟ نورن نور روشنی، وہدی للناس اور لوگوں کے لیے ہدایت، تجعلونہ قراطیس تبدونہا جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، قراطیس کاغذ، تبدونہا کچھ باتیں تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہاری خواہش کے مطابق تم سمجھتے ہو وہ ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا اور بہت سا چھپا لیتے ہو، جو تمہاری خواہش کے خلاف تم سمجھتے ہو اسے چھپاتے ہو. یعنی توریت میں جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات کا ذکر ہے تم وہ چھپاتے ہو. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو چھپانا اور بیان نہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ داداؤں کو معلوم تھا. یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے اور قرآن کریم کے ذریعے تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تمہیں بھی معلوم نہ تھا اور تمہارے باپ دادا بھی اس بات کو نہیں جانتے تھے. تو پیچھے یہ سوال تھا من انزل الکتاب، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کس نے یہ کتاب اتاری جو موسیٰ لے کر آئے علیہ السلام. آگے فرمایا قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ، یعنی اللہ نے اتاری. یعنی جب وہ اس کا جواب نہ دے سکیں کہ وہ کتاب کس نے اتاری تو آپ فرما دیجئے اللہ نے اتاری. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں چھوڑ دیجئے ان کی بےہودگی میں کھیلتا، یعنی یہ اپنی بےہودگی میں اور فضول باتوں میں پڑے رہیں، کھیلتے رہیں اپنی بےہودگی میں. کیونکہ جب آپ نے حجت قائم کر دی اور انہیں نصیحت بھی فرما دی اور ڈر بھی انہیں سنا دیا اور ان کے لیے اب عذر کی جگہ آپ نے باقی نہ چھوڑی، اس پر بھی وہ باز نہیں آتے، تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیجئے، یہ خود ہی تباہ و برباد ہوں گے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری. یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، مبارکن برکت والی کتاب ہے. جو اس کتاب سے محبت کرے اس کے لیے بھی برکت ہے، جو اس کتاب کو پڑھے اس کے لیے برکت ہے، جو اس کتاب کو دیکھے اس کے لیے برکت ہے، اور جو اس کتاب پر عمل کرے اور اس کا پیغام عام کرے یہ ایسی مبارک کتاب ہے کہ اسے مبارک بنا دیتی ہے. مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں، یعنی یہ قرآن پاک، توریت، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی صحیفوں کی تصدیق فرمانے والی کتاب ہے. ان میں جس کتاب کا ذکر تھا، آسمانی کتابوں میں توریت، انجیل، زبور میں، آسمانی صحیفوں میں نبی آخر الزماں کا ذکر تھا، قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر تھا. جب قرآن آ گیا تو اس نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کر دی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے کہ آپ ڈر سنائیں سب بستیوں کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کے ارد گرد ہیں.
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، اور اس لیے تاکہ آپ ڈر سنائیں. ام القرى بستیوں کی اصل، تمام شہروں کی ماں، تمام بستیوں کا سردار. اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے کہ مکہ مکرمہ پوری دنیا میں سینٹر میں ہے اور تمام مسلمان روئے زمین کے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو اسے ام القرى کہا گیا. یہاں مراد یہ ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے اہل مکہ کو ڈر سنائیں. ومن حولہا، اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کے گرد ہیں. ومن حولہا، جو کوئی مکے کے ارد گرد ہیں، تو مکہ شریف پوری دنیا کے سینٹر میں ہے اور اس کے ارد گرد پوری دنیا ہے، یعنی آپ پوری دنیا کے لوگوں کو ڈر سنائیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بہ، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قیامت، آخرت اور مرنے کے بعد اٹھنے کا جو یقین رکھتے ہیں اور اپنے انجام سے غافل اور بے خبر نہیں ہیں، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے. جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آ سکتا. اب جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یا آئندہ کرے گا وہ جھوٹا ہے. او قال اوحی الی، یا کہے مجھے وحی ہوئی، ولم یوح الیہ شیء، حالانکہ اسے کچھ وحی نہ ہوئی. وہ بھی بڑا جھوٹا ہے اور بڑا ظالم ہے کہ جو کہے کہ میری طرف وحی ہوئی حالانکہ اسے وحی نہ ہوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، تو آپ کے بعد کوئی نیا نبی رسول آ نہیں سکتا. تو جو وحی کا دعویٰ کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے اور جھوٹا ہے. شان نزول، یہ آیت مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے یمامہ، یمن کے علاقے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. قبیلہ بنی حنیفہ کے کچھ لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا اور جنگ یمامہ میں، یمامہ کے مقام پر بڑی زبردست جنگ ہوئی جس میں کئی صحابہ شہید ہوئے. آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا اس کا نام ہے حضرت وحشی. یہ ایمان لے آئے اور افسوس کرتے تھے کہ میں نے مسلمانوں میں ایک عظیم شخص کو شہید کر دیا. تو جنگ یمامہ میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا. تو آپ اس پر خوش ہوئے اور آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک بدترین شخص کو قتل کیا ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی، جو لوگ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے کی مخالفت کرتے ہیں وہ ابن کثیر کو بہت مانتے ہیں. اس لیے ابن کثیر کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی کہ اس جنگ میں مسلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمیں شکست ہو جائے گی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نعرہ لگایا جو اس دن مسلمانوں کا شعار تھا. اور وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ نعرہ تھا یا محمد.
یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ جب حضرت خالد بن ولید نے یہ نعرہ لگایا اور سارے صحابہ نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر کے دور میں مدینہ شریف سے سینکڑوں میل دور یمن میں یمامہ کے مقام پر صحابہ کرام نے مدد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی جھوٹا وہ نبوت کا دعویٰ کرے، یا وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی حالانکہ وحی اس پر نہیں آئی، تو ایسا شخص ظالم کائنات کا سب سے بڑا۔ اور فرمایا وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا، یعنی وہ کہے جیسا قرآن اللہ نے اتارا ایسا میں بھی اتار سکتا ہوں، تو وہ بھی کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے، جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی لکھا کرتے تھے، لیکن یہ مرتد ہو گئے، پھر انہوں نے توبہ کی اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو ان کے مرتد ہونے کا سبب کیا بنا ظاہری؟ جب آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ نازل ہوئی تو انہوں نے اس کو لکھا اور آخر تک لکھتے گئے، انسان کی پیدائش کی تفصیل پر مطلع ہو کر متعجب ہوئے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل بیان کیے، تو اسے پڑھ کر اسے لکھ کر یہ تعجب میں پڑ گئے اور بے اختیار ان کی زبان سے یہ نکل گیا تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ ان کی زبان پر بے اختیار جاری ہوا، اور اس کے بعد قرآن کی یہی آیت نازل ہوئی۔ تو انہیں یہ غرور ہو گیا کہ مجھ پر وحی آنے لگی ہے، اور دیکھو میری زبان پر قرآن خود جاری ہو گیا، مجھ پر وحی آنے لگی اور میں ایسا قرآن نازل کر سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر یہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ نور وحی اور قوت و حسن کلام سے آیت کا آخر کلمہ زبان پر آ گیا، یعنی جب قرآن پڑھتے پڑھتے وحی کا نور ملا اور قرآن کے کلام کا حسن اور اس کی قوت سے آخری جملہ خود بخود آ گیا، اس میں ان کی قابلیت کا کوئی دخل نہ تھا، کیونکہ زور کلام خود اپنے آخر کو بتا دیا کرتا ہے۔ جیسے کبھی کوئی شاعر نفیس مضمون پڑھے اور وہ مضمون خود قافیہ بتا دیتا ہے، اور سننے والے شاعر سے پہلے قافیہ پڑھ دیتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہرگز ویسا شعر کہنے پر قادر نہیں، تو قافیہ بتانا ان کی قابلیت نہیں بلکہ کلام کی قوت ہے۔ اور یہاں تو نور وحی اور نور نبی سے سینے میں روشنی آتی تھی، چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس شریف سے جدا ہو گئے۔ جب مجلس شریف سے جدا ہوئے اور مرتد ہو گئے تو پھر ان کی زبان پر کوئی ایک جملہ بھی جاری نہ ہوا، اور ایک جملہ بھی ایسا بنانے پر قادر نہ ہوئے جو نظم قرآنی سے مل سکتا۔ آخرکار زمانہ اقدس ہی میں مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے پھر دوبارہ اسلام لائے اور انہوں نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جھڑک رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اخرجوا انفسکم، کہ نکالو اپنی جانیں،
الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے، یعنی نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کر کے تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، تم نے اللہ کے لیے شریک بیان کیے، تم نے اللہ کے لیے بیوی بچے بیان کیے۔ ایسے تمام ظالموں کی جب روح نکلتی ہے تو فرشتے ان پر سختی کرتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیتوں سے تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے اور موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ نہ تمہارے ساتھ مال ہے، نہ عزت جاہ ہے، نہ مقام مرتبہ ہے، نہ اولاد ہے۔ جن چیزوں کی محبت میں تم ساری زندگی گرفتار رہے وہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں، نہ وہ بت ہیں جنہیں تم نے خدا سمجھا اور ان کی پوجا کی۔ آج ان جھوٹے خداؤں میں سے کوئی تمہارے کام نہ آئے گا، کیونکہ یہ جھوٹے خدا مردود ہیں۔ یہ قیامت کے دن کفار سے کہا جائے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے لباس لے کر نہیں نکلتا، نہ لباس ہوتا ہے، نہ اس کے پاس دیگر چیزیں ہوتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں شریک بتاتے تھے، یعنی جنہیں تم خدا سمجھتے تھے۔ یہ جھوٹے مردود جنہیں تم خدا سمجھتے تھے آج تمہارے پاس یہ نہیں ہے، اور یہ تمہاری سفارش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اول تو جس کا خاتمہ کفر پر ہو اس کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ دوسری بات، یہ بت نکمے ہیں، مردود ہیں، اللہ نے انہیں کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ ہاں، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اللہ کے نیک بندے اللہ کی اجازت سے ان کی سفارش کریں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی، آپس کے تعلقات تمہارے ختم ہو گئے، اور علاقے ٹوٹ گئے، تعلقات ٹوٹ گئے، جماعت منتشر ہو گئی۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے، تمہارے وہ تمام جھوٹے دعوے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے باطل ہو گئے۔ جب کافر کل بروز قیامت جائے گا تو اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے نوکر چاکر قیامت کے میدان میں کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کل بروز قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ سورہ انعام کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔